اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے دربار پر لے کر آئے ہیں ان کا نام ہے حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ۔ ناظرین کرام، یہ دربار پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ چینل میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں دربار عالیہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ پر، جو کہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ضلع ملتان شریف میں واقع ہے، جس کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دربار شریف کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دربار شریف ملتان میں نواب پور روڈ پر چنگی نمبر 8 کے قریب قبرستان پر واقع ہے۔ قبرستان کے ساتھ دربار عالیہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ واقع ہے۔ ہم نے یہاں حاضر ہو کر لوگوں سے جو معلومات اکٹھی کیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو مزار اقدس کی بھی زیارت کروائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت دربار عالیہ کے اندر موجود ہیں اور یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ گھڑے بھی رکھے ہوئے ہیں جن کے اندر پانی ہے، جو کہ عقیدت مند دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور مزار اقدس پر حاضری دے کر وہ پانی بھی پیتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے ساتھ درخت ہے۔ درخت کے نیچے آنے والے عقیدت مند شکر اور چینی اور دالیں پھینکتے ہیں، اور لوگوں کے بقول یہاں شکر، چینی، دالیں پھینکنے سے من کی مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ کے دربار عالیہ پر حاضر ہو کر کئی لوگوں کی لا علاج بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ کے ساتھ ایک قبر مبارک محمد عزیز شاہ المعروف مٹھو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام پیر عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر انور ہے۔ ناظرین کرام، یہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ کی آخری آرام گاہ ہے، قبر انور ہے۔ اس کے ساتھ چراغوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور
چراغ جلا کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، لوگوں کے بقول اگر آپ کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو آپ دربار عالیہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ پر حاضر ہو کر چراغوں کا تیل اپنے جسم پر لگائیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ناظرین کرام کچھ لوگوں نے بتایا کہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر اگر کوئی شخص لا کر جھاڑو رکھ دے تو اس کی بھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، یہاں یہ شکر پڑی ہے، چینی اور دالیں یہاں درخت کے ساتھ لوگوں نے، آنے والے عقیدت مندوں نے یہاں پھینکی ہوئی ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھا لیں اور ان کے من کی مرادیں بھی پوری ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہر جمعرات یہاں عقیدت مندوں کا بے تحاشا رش ہوتا ہے۔ نوابپور روڈ پر چنگی نمبر 8 پر واقع قبرستان کے ساتھ دربار عالیہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ واقع ہے۔ چونکہ روڈ کے ساتھ ہے مزار اقدس، اس لیے آنے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ لوگ آتے ہیں اور روڈ کے ساتھ ہی مزار اقدس پر حاضری دے کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ عقیدت مندوں نے ہمیں بتایا کہ حاجی ممریز شاہ المعروف گھوڑے سوار شاہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر جو بھی منت مانی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ مزار اقدس پر لوگ ہر جمعرات حاضر ہو کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑے یہاں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ گھڑے بھی لے کر آتے ہیں اور مزار اقدس پر گھڑے بھی رکھ کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ مزار اقدس کے باہر مرکزی دروازے کے ساتھ بھی عقیدت مند شکر اور چینی اور دالیں پھینک کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کر کے لوگوں کے بقول ان کے من کی مرادیں حاصل ہوتی ہیں اور عقیدت مند بڑے جوش و جذبے سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوں۔